السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس في الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم لا يقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربي وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، جو اپنی ذات اور صفات میں اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. میں نے آپ کے سامنے سورہ حج کا تیسرا رکوع تلاوت کیا ہے، اور اس جو عرفہ کا حج کا مہینہ ہے اسی کا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تذکرہ بیان کیا ہے، ذکر بیان کیا ہے کہ انسان کے زندگی گزارنے کے مقصد، اس کے عبادات کے مقصد اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کے مقصد اور دنیا اور آخرت کے سارے مضامین اس قرآن مجید اور فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر کے ذریعے سے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزہ جو قرآن مجید اور فرقان حمید اتارا ہے، اس کے باعث اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو ایک ہدایت کا راستہ دے دیا ہے، اور وہ کھلی ہدایت قرآن مجید ہے. آج اس قرآن مجید اور فرقان حمید کو زلطانوں میں یا کپڑوں میں لپیٹ کر لحافوں میں پہنا کر گھر کی ریک کے اندر یا شوکیس کے اندر یا مدرسوں کے اندر یا قرآن خوانوں کے اندر رکھا جاتا ہے، لیکن آج بھی اسے زور و غور نہیں پڑا جاتا، اور اس کی جو پیغمبروں کا جو اس میں مشن تھا وہ اس میں آج بھی نہیں پڑھا جاتا، اور جو ہمارے آئیڈیل ہیں ان کو نہیں نہ سنا جاتا ہے نہ گنا جاتا ہے. جو اپنے باپ دادا کے دین ہیں اس کی بات رکھی جاتی ہے. جیسے پچھلی امتیں تھیں اور پچھلی امتوں کا یہی معاملات تھے کہ اس دور کے بادشاہت کے اندر جیسے نمرود اور فرعون اپنے آپ کو خدا کہلواتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم خدا ہیں، اور اس دور میں جو بادشاہ ہوتا تھا وہ اپنے آپ کو خدا ہی سمجھتا تھا. تو سورہ بقرہ 258 نمبر کی آیت کے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے
مناظرہ کیا ہے، اور اس میں مناظرے میں یہ کہا گیا کہ تو نے زندگی اور موت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو کیسے دیتا ہے؟ تو اس میں بتایا کہ میں زندگی، ایک انسان زندہ کھڑا ہے اور میں اسے اگر حکم دے دوں تو میرے سپاہی اس کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں۔ اور اس نے پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس نمرود سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ سورج مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ تو بادشاہ جو تھے پہلے وہاں پر جمہوریت تو تھی نہیں، وہ اپنی بادشاہت کے زور پر، جیسے فرعون بھی تھا، وہ بہت بڑا طاغوت تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کی آخر تک وہ بات نہ مانا، اور پھر وہ جب سمندر کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا اور سمندر کے اندر ڈوب جانے لگا، تو اس وقت اس نے ایک ہی بات کہی کہ اے موسیٰ، ایک ہارون کے رب میں تجھ پر ایمان لے آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا کہ تیرا ایمان لے آنے کا کوئی فائدہ نہیں، تجھے ہدایت نہیں مل سکتی۔ تجھے پیغمبر بار بار سمجھاتا رہا، بار بار یہ معجزات دکھاتا رہا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کسی بڑے سے بڑا جادوگر یا بڑے سے بڑا فنکار یہ معجزہ کوئی کر کے دکھا دے، کوئی معجزہ نہیں کر سکتا اللہ کے سوا۔ اس کے بعد بھی نہ مانا اور آخرکار وہ پانی میں ڈوب گیا، اور آج مصر میں اس کی مجسمہ پڑا ہے، اور لاش کو یعنی مجسمے کو دیکھ کر بھی یہ لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے کہ آخرکار ہمیشہ رہنے والی ایک اللہ کی ذات ہے، یحیی و یمیت، جو زندگی بھی دیتا ہے اور ایک دن موت بھی دے گا۔ آپ کے سامنے زیادہ 50 60 یا 100 سال تو بہت اب دور کی بات ہے، 50 60 یا 70 سال کے اندر انسان فنا ہو جاتا ہے، اور اس کو آخر اموات، موت آنی۔ پھر یہ آبار و روبان بھلے کہتے رہیں اپنی کتابوں کے اندر کہ وما یشعرون ایان یبعثون، کہ اس سے یہ بھی پتہ ہے اس قبر والے کو کہ یہ چڑا ہے، یہ چڑی ہے، یہ نر ہے، یہ مادہ ہے، یہ قبر سے ہاتھ نکال کے اونٹ کو ذبح کر لے، یعنی اور بھی دوسرے معاملات جو اپنی کتابوں میں اس نے گڑھ لیے ہیں وہ قرآن مجید میں نہیں ہیں۔ جو آپ کے سامنے سورہ حج بیان کی گئی ہے، سورہ حج کا 3 رکوع تلاوت کیا گیا ہے، اس میں اس حج کا جو مہینہ چل رہا ہے اس حج کے اللہ تعالیٰ نے ارکان بیان کیے ہیں، اور بتایا ہے کہ ایک وقت تھا جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کو مقام مقرر کیا، اور ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ، دیکھیں کسی پیغمبر کا شروعات کے اندر، جیسے آج بھی ہم کہتے ہیں کہ بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے، تو کسی پیغمبر کو شیوا نہیں دیتا تھا کہ اللہ کے بغیر، اللہ کے نام لیے بغیر کوئی بھی کام کرتے ہوئے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ پیغمبر کا مشن کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف بلانا، توحید کی طرف بلانا، اس کا پرچار کرنا، اس کی سربلندی کو دکھانا، اس کے وقار، اس کے کردار، اس کے حقوق اور علم و تصرفات کو بتانا، بس۔ پروردگار نے اس پیغمبر کو، اور جو پیغمبر گزر چکے 18 برگزیدہ پیغمبر جو ہم سورہ انبیاء میں بتایا گیا، اس پیغمبروں کو شیوا یہی تھا کہ اللہ کا وقار، اور ان کا مشن بھی یہی تھا۔ آج انسان کا آئیڈیل ہوتا ہے، ہمارے آئیڈیل یہ ہیں، ہمارے آئیڈیل، مین آئیڈیل یہ ہیں، ہمارے پیغمبر، صحابہ کرام اجمعین، خلفاء راشدین، یہ ہمارا آئیڈیل ہے۔ آج ہم آئیڈیل چنتے ہیں، یہ ہمارا فلاں ایکٹر ہے، وہ ہمارا آئیڈیل ہے، یہ آئیڈیل ہے، فلاں آئیڈیل ہے، یہاں تک کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے والد صاحب کے نقش قدم پہ اللہ چلایا ہمیں ایمان کی صورت میں۔ اگر وہ ایماندار ہے، ایمان کی راہ پہ چل رہا ہے، اور ہمارے ساتھ اتنا بچانا، ہمیں کھڑا ہونا، اس کے نقش قدم پہ چل۔ اور آئیڈیل کی بات کہوں گا تو ہمارے پیغمبران، تو پیغمبران کا ایک مشن ہوتا ہے، وہ مشن کیا ہوتا ہے اور سورہ میں اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے۔ جیسے سورہ نحل میں بتایا، اس سورہ میں بھی بتا رہا اللہ پاک کہ ایک وقت تھا جب آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے خانہ کعبہ کو مقام مقرر کر دیا، اور ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ
کسی چیز کو شریک نہ کیجیے. دیکھیں کتنی بڑی غنیمت بتائی اللہ پاک نے. شریک نہ کیجیے. طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع کرنے والوں، سجدہ کرنے والوں کو میرے لیے، کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھنا. 360 بت سجائے گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. ٹھیک ہے. نجاست اور پلیدگی رکھی گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو چنا. اس پیغمبر کو چننے کے بعد اس مکے میں بھیجا اور مکے میں دعوت دی رکھی کہ قولوا لا الہ الا اللہ. آج یہ دیوبندی حضرات کہتے ہیں یار نماز کی دعوت، روزوں کی دعوت، چلوں کی دعوت. چلوں کو ان کا شیوا کیا، ان کا مشن کیا تھا؟ چلے. بس ان کو بلاؤ، بولو چلوں کے لیے. چلا آپ نے وقت لگایا. ابھی یہ وقت لگایا. میں ایک دن وہاں پر شیخ صاحب میں بیٹھا ہوا تھا. میں نے بولا یار وقت کیا ہوتا ہے؟ بولے 40 دن کا ہوتا ہے. میں نے اچھا. میں نے تم نے آپ نے یہ کسی کو بتایا؟ وہ زور کی نماز تھی. میں نے یہ بتایا کسی کو؟ قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مشکل گھڑی میں اللہ کو پکار تو اس کے ساتھ کسی کو شریک. آپ نے کسی کو بتایا؟ بولا نہیں. آپ نے یہ بتایا کہ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جس نے تعویذ یا ڈورا یا کڑا باندھا اس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا، اللہ تعالیٰ اس سے حوالے کر دے گا، جہنم رسید کر دی جائے گی. بولا نہیں. بولے یہ پھر اس کو میں نے نظر و نیاز کے بارے میں پکار کر میں نے نہیں. تو پھر میں نے کہا یہ تمہارے چلوں ولوں کا کیا فائدہ؟ کیا فائدہ تمہارے چلوں کا؟ کیا فائدہ تمہاری نماز کی دعوت کا، روزوں کو، زکوٰۃ کا، حج کا، عمرے کا، یا بڑے سے کیا تہجد گزار کیوں نہ؟ مقصد یہ ہے کہ مین جو ٹاپک ہے اس ٹاپک پہ آؤ. اس کو مین جو ٹاپک ہے. تو اس نے بولا اس کے لیے 7واں 8واں پیریڈ ہے. میں نے بولا اچھا یہ 7واں 8واں؟ بولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خانہ کعبہ میں پہلی دعوت رکھی تھی قولوا لا الہ الا اللہ. ننگوں کو یہ نہیں کہا کہ کپڑے پہن لو. سجدہ ریز ہو رہے ہیں ان کو یہ نہیں کہا کہ سجدہ سیکھو. پہلے ایمان کی دعوت دی گئی. خاموش. تو وہ چلوں کو آگے رکھنے والی بات تو یہ ایسی بات نہیں ہے. پہلے دعوت یہ رکھیں گے یہ اپنے نماز کی، روزوں کی، اس کے ساتھ ساتھ چلوں میں شروع ہو جائیں گے. یا آپ نے وقت لگایا، وقت لگا. آج کل پھر وقت والی باتیں ہوتی ہیں تو ان سے صاف یہ بات کرو تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں. تو پہلی بات ہے ایمان کی بات. پہلی بات ایمان کی بات ہے. تو آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو مقام ابراہیم میں بتایا گیا اور اس کے ساتھ بتایا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیجیے. طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھا کرو. اور لوگوں میں حج کے لیے ندا کر دو کہ تمہاری طرف پیدل اور دبلے دبلے اونٹ اور جو دور دراز رستوں سے چلے آتے ہوں سوار ہو کر چلے آئیں تاکہ اپنے فائدے کے کاموں کے لیے حاضر ہوں. تو اس میں بتایا گیا ہے کہ زندگی کا جو مقصد ہے اور زندگی کی جو عبادات اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کی رکھی ہیں، اور مکے کے لوگوں کے لیے جو ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کو مقام ابراہیم مقرر کر دیا تھا، اس کے لیے جو باقی دوسرے حاجی آتے تھے یا نماز یا حج کرنے کا، طواف کرنے کے لیے، عرفہ یا مینا کے لیے، تو ان کے سارے معاملات بتائے ہیں. اور بتانے کے بعد ان کو ابھی دیکھیں آپ کی کوئی ایسی بات نہیں بتائی گئی جو آج اس امت میں رائج ہے. آج اس امت میں رائج ہے. اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نہ نصرانی تھے، نہ یہودی تھے، نہ حنفی تھے، نہ شافعی تھے، نہ مالکی تھے. ایک وہ سماعت المسلم، ایک مسلمان تھے. ٹھیک ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کو پہلی دعوت بھی یہی دی گئی اور اپنے باپ کو بھی یہی دعوت دی، نمرود کو بھی یہی دعوت دی. جتنی ان کا وقت زندگی کا گزرا اس میں دعوت ایک ہی رکھی ہے کہ ایک اللہ کی خالص عبادت. اب اس میں قربانی کرنے والا 2 لاکھ یا 5 لاکھ یا 10 لاکھ کا جانور لا رہا ہے، اس کی قربانی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اس کی قربانی قبول نہیں ہو سکتی. یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن مجید کہہ رہا ہے. کیوں کہ وہ اس خالص عبادت کے اندر شرک کر رہا ہے. وہ تعویذ بھی لٹکایا ہوا ہے، ذبح کر رہا ہے. نظر و نیازیں بھی کر اللہ کی کر رہا ہے، قربانی کر رہا ہے. وہ پکار اللہ کے علاوہ یا رسول مدد، یا علی مدد، یا غوث اعظم مدد کہہ رہا ہے اور قربانی کر رہا ہے. نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انبیاء کرام کی اسوہ حسنہ ہے. یہ قرآن مجید کی دعوت ہے. کسی صورت میں اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. دیو اللہ کا منہ پہ مارے گا اس کے. جب یہ نجاست اس کے عمل سے دور نہیں ہوگی تو اس کی قربانی کیا، اس کے کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوں گے، برباد کر دیے جائیں گے، خسارے میں ڈال دیا جائے گا. سورۃ زمر میں اللہ تعالیٰ نے کہا اے رسول، اے نبی، اگر آپ نے کہیں جوڑ کی بات کر لی تو آپ کے عمل بھی برباد کر دیے جائیں گے.
ان کو شفاعت کہنے والا، شفاعت کرانے والا کہا جاتا ہے کہ یشفع، وہ ہماری شفاعت کرائیں گے۔ شفاعت ان کی ہوگی میرے بھائی قرآن مجید میں لا تشرک باللہ، کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا، شفاعت اس کی ہوگی۔ اگر یہ معاملہ نہیں ہوتا تو حدیث کہتی ہے کہ اپنی پھپھی اور اپنی بیٹی بنت فاطمہ سے کہہ رہے ثم لقیتنی لا تشرک باللہ، کہ میری بیٹی ہے، میرے جگر کے ٹکڑے، اگر تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر ڈالا تیرا بابا جان تجھے نہ بچا پائے گا۔ پھر وہ حدیث کو جھٹلا دو۔ آج کہتے ہو مرد و جولی میری یا محمد لوٹ کر جاؤں گا خالی، جولیاں بھرنے والا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر ڈالا تیرا بابا جان تجھے نہ بچا پائے گا۔ کچی قبریں آپ کے سامنے، جنت البقیع کے اندر پورا آپ جائزہ لے لیں، نہ کوئی ڈول ہے، نہ کوئی دمال ہے، نہ کوئی عرس ہے، نہ میلہ ہے، نہ غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے، نہ کوئی چادر چینج ہوتی ہے، نہ وہ عرس میلہ ہوتا ہے، نہ وہ طواف ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ طریقہ تھا اللہ کے رسول قل ان صلاتی، وہ 900 کی قربانی میں طریقہ، وہ طریقہ اپنا لو، چمٹ جاؤ اس سے، وہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پہ قائم و دائم ہو جاؤ۔ جب جاؤ تمہارا کوئی بال بھیگا نہیں کر سکتا، کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا؟ آگ کو کس نے ٹھنڈی کروایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، کس نے نکالا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے، سمندر کے دہانے پہ کھڑے ہوئے، بالکل کنارے پہ کھڑے ہوئے، سمندر ڈھانٹے مارتا ہوا آ رہا ہے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل قوم کے لیے اے موسیٰ انا لمدرکون، تو نے کس وبال میں ڈال دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا فلیتوکل المؤمنون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا فلیتوکل المؤمنون، ارے ہمارا توکل تو اللہ پر۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ اپنا عصا سمندر میں ماریے۔ حیران پریشان، یہ ٹھونٹے مارتا ہوا سمندر، میری لاٹھی اتنی میں کیا کروں گا؟ بولو موسیٰ اپنا عصا سمندر میں ماریے۔ دھواں دھار لشکر دوڑتا ہوا آ رہا ہے، لشکر یہ ڈھونڈ ڈالے گا، ابھی گھوڑوں کے پیروں سے ڈھونڈ ڈالے گا۔ اسی وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر میں مارا، سمندر 2 ٹکڑے ہو گئے۔ کوئی ولی، کوئی اولیاء، کوئی فرشتہ، کوئی ذلیل القدر پیغمبر کا کام ہے نہیں ہے میرے۔ اللہ کافی ہوتا ہے، مومن کا شیوا اللہ کافی، ابراہیم علیہ السلام کا شیوا اللہ کافی۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، بات ختم ہو جاتی ہے۔ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا، چاہے جان کیوں نہ نکل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول سے کہا اگر تمہیں جلا کیوں نہ ڈالیں، تمہارا سر تن سے جدا کیوں نہ کر دیں، شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا۔ آج شرک کی بات ہے۔ ارے بھائی میں اس ممبر پہ کھڑے ہو کر میں جو بات کرتا ہوں قرآن کی بات ہے، اپنی کوئی منگت کتاب نہیں رکھی ہے آپ کو۔ اسی ممبر پہ آپ دیکھ لیں، میں قرآن مجید کے علاوہ دوسری کتاب نہیں ہے میرے پاس۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک وجود یعنی ایک بنیاد رکھی ہے نا قرآن مجید، کتاب بھی شائع ہوئی، کتاب بھی لکھی گئی قرآن کے حوالے سے، حدیث روایتیں ضعیف نہیں، صحیح مستند حدیثیں اٹھائی گئی۔ ضعیف حدیثوں کو لیا کہ بنتا مولانا و علی مولا، کہ ہمارا اللہ تو اللہ، علی بھی مولا۔ ارے ظالموں، وہ مولا علی اگر مولا تو پھر وہ مشکل کشا بھی، اب مشکل کشا کا خون نہیں نکلتا، وہ کوفے کی مسجد میں شہید نہیں کیا جاتا، 3 دن کے بعد 3 دن زخمی اور علیل نہ ہوتا۔ مشکل کشا جس کو کہتے ہو، اگر سن لیتا، اس وقت گھروں میں آگ لگا دی گئی تھی علی رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر، کہ جس نے علی کو مولا کہا تھا۔ اتنا سخت وقت گزرا ہے، وقت گزر رہا ہے۔ آگے فرمایا کہ تاکہ اپنے فائدے کے کاموں کے لیے حاضر ہو، اور قربانی کے ایام معلوم میں 4 پائیاں یعنی چوپائے جانور مویشی کے ذبح کے وقت جو اللہ نے ان کو دیے ہیں، ان پر اللہ کا نام لے۔ اللہ کا نام لے، اس میں سے تم خود بھی کھاؤ اور فقیر اور دردماندہ کو بھی کھلاؤ۔ ایک بات میری یاد رکھیے گا، جو قربانی کا فدیہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، آپ مومن ہیں،
ایک بات میری یاد رکھیے کہ سب سے زیادہ حق اس کمزور مومن بھائی کا ہوتا ہے. اپنے رشتہ دار سے بھی زیادہ اس کمزور مومن کا بھی خیال رکھیں. سب سے پہلے مومن خیال رکھیں کہ سیسا پلائی دیوار ہوتا ہے. مومن اور مومن سیسا پلائی دیوار ہوتا ہے. پہلے اس کے گھر میں یار اس کے گھر میں دھواں نکلا نہ نکلا, اس کے گھر میں دیگچی چڑھی نہیں چڑھی, پہلے اس کے گھر میں پہنچا. اصل حقدار مومن ہے. اپنے زندگی کا مقصد بلغت بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت لا تشرک باللہ. اس کا اصل مقصد یہی ہے. اس کو موت آ جائے اس کے اوپر, اس کا مقصد یہی ہوگا. تو ہم کو جان سے پیارا ہمارا بھائی ہونا چاہیے کسی بھی چیز میں. یہ نہیں کسی بھی عبادت کے اندر, کسی بھی معاملات کے اندر ہمارا بھائی ہمارے جان سے پیارا. سیسا پلائی دیوار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیسا پلائی دیوار. مومن مومن سیسا پلائی دیوار. آگے فرمایا کہ ذبح کے وقت جو اللہ نے ان کو دیے ان پر اللہ کا نام لو, اس میں سے تم خود بھی کھاؤ اور فقیر اور درد جو اس کے مستحق ہیں ان کو کھلاؤ. اور اس پہ کئی اس معاشرے کے اندر یہ بات کہتے ہیں یار ہم تو اللہ کا نام بسم اللہ ہی کہتے ہیں, بسم اللہ. اب اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ بتا نہ خون پہنچ رہا ہے, نہ کھال پہنچ رہی ہے, نہ گوشت پہنچ رہا ہے. تقویٰ, نیت, نہ گوشت پہنچا, نہ خون پہنچا, نہ کھال پہنچی. کیا پہنچا؟ تقویٰ. وہ اسے تقویٰ لے کے جائے گا. ذبح کر رہا ہے یا رسول مدد, ذبح کر رہا ہے یا علی مدد. وہ میں دوسری عبادتوں کے اندر بتا رہا ہوں. اس عبادت کو بھی اس نے خالص نہیں چھوڑا, لکھ کے دے رہا ہوں میں, خالص نہیں چھوڑا اس نے. میں پہلے آگرہ میں رہتا تھا, کئی ایسے ہمارے وہ مارکیٹ والے ہیں, ایک بچڑا لایا, اس نے 7 حصے کر دیا. اچھا 7 حصوں میں فوج شدگان کا بھی نام ڈال دیا. اب وہ اس پہ ہمیں شک پڑ گیا یار یہ جو فوج شدگان کا بھی نام ڈال رہا ہے اس میں, اس کی تو قربانی جائز ہی نہیں ہے. دوسرا دمبا لا رہا ہے, تو ایک اور جانور لایا دمبا, مینڈا. اس مینڈے کو اللہ کے رسول صلوات و سلام کے نام پر ذبح کر رہا ہے. اب اس میں کہا کیا جا رہا ہے, ذبح کے وقت جو اللہ نے ان کو دیے ان پر اللہ کا نام لے. اللہ کا نام تو لے رہا ہے, وہ ذبح بھی کر رہا ہے, بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ رہا ہے, اور وہاں تکبیر بھی دے رہا ہے, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اور وہ 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ کی تکبیریں ہی پڑھ رہا ہے, اور اس میں کسی کی شرکت نہیں کر رہا. دل میں کیا ہے اس کے, ان اللہ خبیر. اس نے ایک حصہ مقرر کر دیا جو پیغمبروں کی تعلیمات کے نظریے سے نہیں ہے. تو اس کی عبادت, کوئی عبادت کیسے قبول ہوگی؟ آپ ان سے کیسے قبول ہو؟ تو قرآن مجید کے حوالے سے تو قبول نہیں ہو سکتی, نہ عزیز سید سے قبول ہو سکتی ہے. تو وہ اوپری طریقے سے بول رہا ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر. اندر سے اس کے دل میں کیا نیت ہوتی ہے؟ 11ویں 12ویں جعفر صادق کے کنڈے, حسن حسین نذیر نبی کھچڑے, اور وہ ختم قادریہ فلاں دھماکہ, یعنی اور بھی انہوں نے نام دے دیے. اس میں میں یاد نہیں آ رہے مزید. اور جیسے اس میں سورہ بیان کر رہا ہوں, سورہ میں کوئی ایسی بات بتائی نہیں گئی. سیدھی سی بات, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیجیے. شرکت میں رائے بھی آ جاتی, ثم لقینا لا تشرک باللہ, کہ میری بیٹی اگر تو نے کوئی چیز ایک رائے برابر بھی اللہ کے ساتھ شریک کر ڈالی, تیرا بابا جان تجھے نہ بچا پائے گا. اب وہ قبر یا بت پرست کو دور کی بات, ایک کوئی چیز اتنی نفرت کرتا ہے, اللہ کا غیظ و غضب ٹوٹتا ہے اس کے اوپر, اتنی نفرت کرتا ہے پروردگار اعلیٰ. آگے فرمایا پھر چاہیے کہ لوگ اپنا میل کچیل دور کریں اور نظریں اور پوری کریں, اور خانہ قدیم یعنی بیت اللہ کا طواف کریں. اور اس کے جو اللہ پاک حرمت والے دن کے جو بتائے ہیں کہ بال وغیرہ کاٹ لے اور نظریں پوری کرے اور خانہ قدیم یعنی بیت اللہ کا طواف کرے. اور آگے فرمایا یہ ہمارا حکم ہے, جو شخص ادب کی چیزوں کی جو اللہ نے مقرر کی ہیں عظمت رکھے تو یہ پروردگار کے نزدیک اس کے حق میں بہتر ہے. اور تمہارے لیے مویشی حلال کر دیے ہیں سوا سو ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں, تو بتوں کی پلیدگی سے بچو, جھوٹی بات سے اجتناب کرو. اب بت پرستی یا قبر پرستی ایک ہی ہے.
ابراہیم علیہ السلام، یہ وہی ابراہیم علیہ السلام، پہلی بات تو یہ ان کا نام ہو سماکم المسلمین رکھا تھا۔ آج پوچھو الحمدللہ میں بریلوی، الحمدللہ دیوبندی، الحمدللہ مسلم، الحمدللہ حنفی، شافعی، مالکی، فلاں، اب وہی قربانی کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو مسلمان تھے، ان کا نام ہی مسلمان رکھا گیا تھا، اور انہوں نے اپنے باپ سے پہلی دعوت کی تھی کہ ابا جان تو کیا کر رہا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ۔ اس دور کے اندر، بادشاہ کے دوروں کے اندر، بادشاہ اپنے آپ کو سورج کی جیسے ہے نا، جو کہتے ہیں سورج کے اوتار۔ اب جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے سورج کو دیکھا تو سورج بھی ڈوب گیا، بولا یہ میرا رب نہیں ہے۔ ستاروں کو دیکھا، بولا یہ میرا رب ہے، پھر جگہ وہ بھی ڈوب گئے، یہ میرا رب نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو آزمائش دیتا ہے پیغمبروں کو، بس سورج پیغمبر کو بار بار اس کو آزمائش دیتا رہتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی پہلی دعوت کیا تھی، اس پہ ہونا چاہیے فوکس ہمارا، اس کے فدیہ، اس کی قربانی، اس کے جو اللہ تعالیٰ نے فدیہ چھوڑ دیا، جو اس کو قربانی کا فدیہ ہمارے بیچ میں ہماری ہر امت جو کر رہی ہے، وہ جس کے اللہ تعالیٰ نے جس کا یہ فدیہ چھوڑ دیا، اسماعیل علیہ السلام کو ماتھے کے بل لٹایا گیا، اس سے صحابات میں واقعہ بیان کیا گیا اور ذبح کرنے گئے، تو اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم تمہاری آزمائش کو ہم نے قبول کیا، اور اس کی جگہ مہنڈا بھیجا گیا۔ تو جس ابراہیم علیہ السلام نے یہ اپنے بیٹے سے کہا تھا، وہ کون تھے؟ وہ تو مسلمان تھے، نہ وہ بت پرست تھے، نہ وہ بت پرستی کرتے تھے جیسے آج اس امت مسلمہ میں قبر پرستی ہے، تعویذ پرستی ہے، پکار کا شرک ہے، نظروں نیازیں ہیں غیر اللہ کی، تعویذات کا شرک ہے۔ تو یہ اس کے عمل میں اگر ہے تو اس کی عبادت کوئی بھی قبول نہیں ہوگی، کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ آگے فرمایا کہ بتوں کی پلیدگی سے بچو، جھوٹی بات سے اجتناب کرو، صرف ایک اللہ کے ہو کر اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا کر، شریک نہ ٹھہراؤ، اور جو شخص اسی کو اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرے تو گویا ایسا ہے۔ دیکھیں مثال اللہ پاک کیسی دیتا ہے، کیسی مثالیں اللہ پاک نے قرآن مجید میں دی ہیں کہ جو شخص اسی کو اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرے تو وہ گویا ایسا ہے جیسے آسمان سے گر پڑے، پھر اس کو پرندے اچک لے جائیں، یا ہوا کسی دور جگہ اڑا کر پھینک دے، یا زمین سے پرندہ اسے اچک لے انسان کو، وہ بلندیوں میں لے جائے، وہ بلندیوں میں لے جا کر اس پر چھوڑ دے، وہ پرندہ چھوڑ دے، جب وہ نیچے گرے اس کا قیمہ بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی مثال دی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہا ہے تو اس کی حالت ایسی ہے، کتنی نفرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور یہ یاد رکھیے گا، سانس میں سانس ہے، تو آپ کے عمل کے اندر شرک، اگر کسی بھائی کے اندر شرک میں عمل کے اندر شرک ہے، اور اگر وہ ایمان لے آیا، اگر 99 سال اس نے شرک کیا، اتنی بڑی مثال دی، 99 سال سے 100 سال میں ایمان لے آیا، تو اللہ پاک 99 سال میں اس کو نیکیوں میں بدل دے۔ وہ اتنا بڑا غفور و رحیم ہے، اتنا بڑا غفور و رحیم ہے پروردگار عالم۔ آگے فرمایا یہ ہمارا حکم ہے، جو شخص ادب کی چیزوں کی جو اللہ نے مقرر کی ہیں عظمت رکھے تو یہ فعل دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے، ان میں ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے فائدے ہیں، پھر ان کو خانہ قدیمی یعنی بیت اللہ تک پہنچنا ہے اور ذبح ہونا ہے، اور ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کر دیا ہے تاکہ جو مویشی چار پائے اللہ نے ان کو دیے ہیں ان کے ذبح کرنے کے وقت ان پر اللہ کا نام لے، سو تمہارا الہ مشکل کشا، داتا، دستگیر، غوث العظم، فریاد رس، پالنہار، غریب نواز، ند و ضد ایک اللہ ہے۔ ختم ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تمہارا معبود ایک اللہ ہے۔ آج اس نے معبود کی جگہ اس کے منصب پہ کتنے الہوں کو اس کے منصب پہ فائز کر دیا۔ آپ کے سامنے اس امت کا حال ہے، یا حاضر و ناظر ہو جاتا ہے، یا حاضر و ناظر ہو جاتا ہے۔ اب وہ حاضر ناظر نہیں ہے، اس کو حاضر ناظر کر رہا ہے۔ اگر وہ مسجد میں اقرار کر رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں، سلام پھیرنے کے بعد باہر نکلتا ہے، پیٹ سے نہیں بولتا یا رسول مدد، یا علی، یہ کیا ہے؟
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، یہ طریقہ ہے؟ نہیں ملے گا۔ قل ان صلاتی، کل میں خطبے میں کل بیان کیا جا رہا تھا، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، خالص ایمان اللہ کے ساتھ، شرک عمل کو شرک سے پاک کر لو، تو اس کو قل ان صلاۃ، میری صلاۃ، وہ نوسو کی، میری قربانیاں، میرا طریقہ، میرا اسماء حسنہ، وہ محیایا، میری زندگانی، وہ مماتی، میری موت، ایک رب العالمین، ایک رب العالمین۔ یہ پیغمبر کا شیوا ہوتا ہے، اور اس امت کا بھی شیوا یہی ہونا چاہیے، وہ اطیع اللہ و اطیع رسول۔ یہ عاشقان رسول نہیں ہوتا۔ آج کہتے ہیں نا، آج عاشقان رسول کو دلی عید الاضحیٰ مبارک کوئی اسٹیٹس میں لگاتے ہیں، تو یہ عاشقان رسول نہیں، یہ محبت کرنے والے نہیں، یہ دشمن ہیں۔ آگے فرمایا کہ ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کر دیا، تاکہ جو مویشی چارپائے اللہ نے ان کو دیے ہیں ان کے ذبح کرنے کے وقت ان پر اللہ کا نام لیں، سو تمہارا معبود ایک ہی ہے، تو اس کی فرما بردار ہو جاؤ اور عجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو صبر کرتے ہیں اور نماز آداب سے پڑھتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ مومن جو ہوتا ہے، اگر اس کے سامنے ایک اللہ کی سورہ یا آیت، چند آیتیں تلاوت کی جاتی ہے، اس کے دل لرز جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو اشک بار ہو جاتے ہیں، وہ ڈرتا ہے، وہ خوف اور طمع ہوتا ہے اسے، کیونکہ وہ اللہ کو یکتا یگانہ، اس کو ڈرنا خوف ایک اللہ سے ہوتا ہے۔ اور میرے بھائی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قرآن پر عمل کرنے، اسے آگے پہنچانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی سلسلے کا بھی مرکزی پروگرام تیموریہ کی مسجد میں ہوگا اتوار کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ شرکت کریں۔